بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ جہاں مسلمانوں کا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد ہی ابدی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، وہیں وہ لوگ جو اپنی زندگیوں سے خدا کو نکال باہر کر چکے ہیں، سائنس اور جستجو کے میدان کے کھلاڑی ہیں، وہ اس بات کی تقلید کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان کی داستان ختم ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ان کی بنیادی دلیل ہمیشہ یہی رہی ہے کہ سائنس سے کبھی یہ ثابت نہیں ہو سکا کہ مرنے کے بعد زندگی کا کوئی وجود ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید وہ کتاب تخلیق ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش، انسان کے آغاز سے لے کر انسان کی موت اور بعد از موت حیات کے بارے میں، یعنی انسان کے انجام کے بارے میں بھی تفصیل کے ساتھ بات کی ہوئی ہے۔ موت کے بعد کیا ہوگا؟ کیا مرنے کے بعد ہماری روح زندہ رہتی ہے یا ہمارے جسم کے ساتھ ہی سب فنا ہو جاتا ہے؟ اور کیا موت کے بعد حیات کا کوئی وجود ہے یا نہیں؟ آج کی ویڈیو میں آپ کو چند نوجوانوں کا قصہ سنائیں گے کہ جنہوں نے ایک قبر پر صرف یہ سوچ کر کیمرہ لگایا کہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، تو ان کا کیا انجام ہوا۔ سوشل میڈیا کے اس دور میں راتوں رات شہرت پانے کے لیے اور لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے نوجوان نسل کیسے کیسے افسوسناک طریقے اختیار کرتی ہے، وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ اور بدقسمتی کا مقام یہ ہے کہ اپنے فالوورز کی تعداد بڑھانے کے لیے لوگ دینی شاعر تک کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ایسی ہی ایک حرکت سے ایک 25 سالہ ترک یوٹیوب سٹار نے دنیا کو ششدر کر ڈالا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ترک یوٹیوبر محمد بہجیجک نے اپنے فالوورز کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ جب ان کے یوٹیوب چینل پر سبسکرائبرز کی تعداد 4 لاکھ سے زیادہ ہو جائے گی تو وہ خود کو تابوت میں بند کر کے وہ تابوت زمین میں دفن کروائیں گے، جس کی وہ ویڈیو بھی بنوائیں گے۔ اور جب اس ٹرکش یوٹیوبر کے چینل پر سبسکرائبرز کی تعداد 4 لاکھ سے بڑھ گئی تو اس نے اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے 20,000 ترک لیرا کا باقاعدہ تابوت تیار کروایا۔ اس نے تقریباً 6 گھنٹے خود کو اس تابوت میں بند رکھا اور زیر زمین دفن بھی رہا۔ قبر کے اندر 6 گھنٹے رہنے کے تجربے کے دوران کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ایمبولینس اور میڈیکل ٹیم اس کے لیے موجود تھی۔ میڈیکل ٹیم کے پاس آکسیجن سلنڈرز، کیمراز، ریڈیو اور کئی طبی آلات بھی تھے تاکہ قبر میں موجودگی کے دوران یوٹیوبر کی صحت کی نگرانی کی جا سکے۔ نوجوان یوٹیوبر کو 6 گھنٹے کے بعد قبر سے نکالا گیا، جس پر ان کی حالت کافی بہتر تھی۔ قبر سے باہر آنے کے بعد محمد بہجیجک نامی اس یوٹیوبر نے اپنے سبسکرائبرز کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے۔ ترک یوٹیوبر کی اس ویڈیو کو اب تک دنیا میں لاکھوں افراد دیکھ چکے ہیں، اور جہاں بہت سے لوگ اسے ایک ڈیرنگ سٹنٹ قرار دے رہے ہیں تو وہیں بہت سے لوگ اس پر سخت تنقید بھی کر رہے تھے کہ بلا شبہ یہ مسلمان نوجوان نسل کی اخلاقی گراوٹ کی ایک مثال ہے کہ وہ شہرت حاصل کرنے کے لیے دین کو بھی مذاق بنا رہے ہیں۔ بہرحال آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ خواتین حضرات، یہ واقعہ دیکھنے، پڑھنے اور سننے کے بعد ہمیں اسی طرح کا ایک اور واقعہ یاد آ گیا ہے۔ انسانی زندگی میں روز ایسے ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں کہ عقل چکرا کر رہ جاتی ہے۔ ایسا ہی ایک انسانی عقل کو دنگ کر دینے والا واقعہ بھارت کی ریاست کیرلا میں پیش آیا، جہاں چند ہندو نوجوانوں نے مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہوئے بعد از مرگ قبر کے حالات اور قبر کا مشاہدہ کرنے کے لیے مسلمانوں کے مقامی قبرستان میں ایک مردے کی قبر میں CCTV کیمرہ لگا دیا۔ 2 نوجوانوں راہل اور وجندالی نے مسلمان گورکن کو ساتھ ملا کر چپکے سے ایک قبر میں کیمرہ فٹ کر کے انڈر گراؤنڈ وائرنگ کی اور گورکن کو ہدایت کی کہ کوئی بھی نیا مردہ اسی قبر میں دفن کیا جائے۔ اسی اثناء میں ایک میت آئی اور حسب وعدہ گورکن نے مردہ اسی قبر میں دفنا دیا۔ دونوں نوجوانوں نے مردہ دفن ہونے کے 1 گھنٹے کے بعد CCTV کیمرہ دیکھنے کے لیے مانیٹر آن کیا تو بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق وہ مانیٹر ایک خوفناک دھماکے سے پھٹ گیا، جس سے دونوں نوجوان بری طرح جھلس گئے اور انتہائی خطرناک حالت میں ہسپتال داخل ہیں، اور ڈاکٹرز نے ان کے بچنے کے بہت کم چانسز بتائے ہیں۔ لیکن دوستو، اس قسم کا یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے کہ جب کوئی انسان اسلامی عقائد کو مذاق کا نشانہ بنانے کے لیے اسے سائنس کی کسوٹی پر پرکھے۔ تو چلیے آپ کے ساتھ امریکی سائنسدانوں کی ایک ایسی تحقیق شیئر کرتے ہیں کہ جسے جان کر آپ کا ایمان اور بھی تازہ ہو جائے گا۔ خواتین حضرات، یہ گراؤنڈ بریکنگ ریسرچ یونیورسٹی آف واشنگٹن کے ماہرین نے کی ہے، اور تحقیقاتی ٹیم کے رکن مائکرو بایولوجی کے پروفیسر پیٹر نوبل کا کہنا تھا کہ یہ تصور انتہائی انٹرسٹنگ ہے۔ ہماری تحقیق میں یہ ثابت ہوا ہے کہ جب ہمارا جسمانی نظام کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور ہم مر جاتے ہیں، تب بھی ہم زندہ
زندہ ہوتے ہیں، یہ بہت حیران کن دریافت ہے۔ یہ بات عجیب و غریب تو ہے مگر بہت فائدہ مند بھی ہے۔ انسان کے مرنے کے بعد زندہ ہونے والے جینز کئی طرح کے کام سر انجام دیتے ہیں جو مجموعی طور پر انسان کو واپس زندگی کی طرف لاتے ہیں۔ اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ مرنے کے بعد انسان کے افزائش اور نشو و نما کے جینز بھی متحرک ہو جاتے ہیں، اور اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جب انسان سانس لینا بند کرتا ہے اور موت کے منہ میں چلا جاتا ہے تو سینکڑوں جینز جاگ جاتے ہیں اور وہ آدمی کو محاورتاً دوبارہ زندہ کر دیتے ہیں۔ یہ جینز اور خلیے آدمی کو موت کے بعد 4 دن تک زندہ رکھتے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق جو لوگ ہارٹ اٹیک، شدید زخمی ہو کر یا دم گھٹنے سے مرتے ہیں وہ مرنے کے بعد زیادہ دن تک زندہ رہتے ہیں۔ سائنس تو اپنے سالوں کے تجربوں کے بعد یہاں تک پہنچی ہے کہ مرنے کے چند گھنٹے تک انسان جو ہے وہ زندہ ہوتا ہے، جبکہ مسلمانوں کا ہمیشہ سے عقیدہ یہی رہا ہے کہ موت کے فوراً بعد ایک اور زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اور دوستو، جیسا کہ ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے کہ جب سائنس نے تسلیم کیا ہو کہ کوئی ایسی طاقت ضرور موجود ہے کہ جو مرنے کے بعد بھی، یعنی بظاہر انسان کے ختم ہو جانے کے بعد بھی اسے زندہ کرنے اور اپنے اعمال کا جواب دہ ہونے کے لیے مجبور کر سکتی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے جرمنی کے ماہرین نفسیات اور میڈیکل ریسرچرز نے مل کر ایک تجربہ کیا تھا کہ مرنے کے بعد ہماری کہانی ختم نہیں ہوتی ہے، ہماری روح زندہ رہتی ہے، اور یہ دنیاوی موت صرف اور صرف جسم کا اختتام ہوتا ہے، روح کا نہیں۔ یہ تجربات جرمنی کی ٹیکنیش یونیورسٹی میں کارڈیو پلمونری ریسیٹیشن CPR نامی مشین کی مدد سے کیے گئے، اور اس میں تقریباً 950 افراد نے رضاکارانہ طور پر شرکت کی تھی۔ تجربات میں ان لوگوں کو مختلف ادویات کی مدد سے 20 منٹ کے لیے کلینکلی ڈیتھ کی کیفیت میں پہنچایا گیا تھا۔ یہ کیفیت ایسی ہی ہے جیسے کسی کی حقیقی موت واقع ہو جائے، لیکن اس کی خاص بات یہ ہے کہ CPR مشین اور ادویات کی مدد سے جسم میں دوبارہ زندگی بحال کی جا سکتی ہے۔ اب ان تجربات میں شامل سب افراد نے ملتے جلتے قریب المرگ تجربات بیان کیے، جن میں اوپر کی طرف اٹھ جانے، بہت سکون اور راحت محسوس ہونے، اور جسم مردہ ہونے کے باوجود، یعنی جسم کو بالکل حرکت نہیں دی جا سکتی لیکن اس کے باوجود سب احوال کا مشاہدہ کر سکنے کی کیفیات شامل ہیں۔ تحقیق کے سربراہ ڈاکٹر برتھولڈ ایکرمن کا کہنا ہے کہ سب شرکاء نے یہی بتایا کہ ان کا جسم مردہ ہونے کے بعد بھی وہ ہر چیز کو دیکھ سکتے تھے اور ایک بڑی لطیف قسم کے احساسات کا تجربہ کر سکتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان تجربات نے ثابت کر دیا ہے کہ جسم مردہ ہونے سے زندگی کا اختتام نہیں ہوتا، بلکہ انسان ایک لطیف حالت اور کیفیت میں چلا جاتا ہے اور ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ قبر اصل میں اس ظاہری دنیا سے پردے کا نام ہے۔ یاد رکھیے کہ دین اسلام میں طنز و مزاح کی اجازت ایک خاص حد تک ہے، لیکن جب یہ مذاق مقدسات اسلام اور شعائر دین تک پہنچ جائے تو خطرناک صورتحال اختیار کر لیتا ہے، اور بعض اوقات انسان ایمان جیسی عظیم دولت سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ دین یا دین کے کسی شاعر سے مذاق بہت بڑا گناہ ہے، جس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورۃ التوبہ میں گرفت بھی کی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، تو کہہ دیجئے کہ اللہ، اس کی آیات اور اس کا رسول ہی تمہارے ہنسی مذاق کے لیے رہ گئے ہیں، تم بہانے نہ بناؤ، یقیناً تم اپنے ایمان کے بعد بے ایمان ہو گئے، اور اگر ہم تم میں سے کچھ لوگوں سے درگزر کر بھی لیں تو کچھ لوگوں کو ان کے جرم کی سنگین سزا دی جائے گی۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔